العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، آج ہم اصول الشاشی کے 36ویں درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. پچھلے دروس اور اسباق میں خاص اور عام کی دو قسمیں، عام مخصوص عنہ البعض اور عام غیر مخصوص عنہ البعض آپ لوگوں کو سمجھا چکے. آئیے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو اسکرین پر دیکھیے. فصل فی المطلق والمقید. ذهب اصحابنا الى ان المطلق من کتاب اللہ تعالی اذا امکن العمل باطلاقه فالزیادۃ علیہ بخبر الواحد والقیاس لا تجوز. عزیز طلباء، اس فصل میں مصنف رحمہ اللہ نے مطلق اور مقید کو بیان کیا. مطلق اور مقید بھی خاص ہی کی قسمیں ہیں. یہ دونوں خاص کی دو قسموں، خاص النوع اور خاص الجنس کے ساتھ ان دونوں قسموں کا تعلق ہے. خاص الفرد سے ان کا تعلق نہیں ہے. لہذا یہ کتاب اللہ کی کوئی مستقل قسمیں نہیں ہیں بلکہ خاصی کی تحت داخل ہے. لیکن چونکہ ان کے احکام کثیر تھے اور ابحاث مستقل تھی، اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے انہیں الگ فصل میں ذکر کیا. عزیز طلباء، جب یہ دونوں خاص کی قسمیں ہیں تو احناف کے یہاں جس طرح خاص پر عمل کرنا قطعی اور یقینی طور پر واجب ہے، اسی طرح کتاب اللہ کے مطلق اور مقید کے احکام پر قطعی اور یقینی طور پر عمل کرنا واجب ہوگا. عزیز طلباء، مطلق اور مقید کے احکام، مطلق اور مقید کے متعلق احکام جاننے سے پہلے ان کی تعریف کا جاننا ضروری ہے. آئیے سب سے پہلے ان کی تعریفات جان لیتے ہیں. مطلق کی تعریف ہے: المطلق کل لفظ يدل على نفس الذات من غیر ان یلاحظہ فیہ الوصف. مطلق کی تعریف ہے: المطلق کل لفظ يدل على نفس الذات من غیر ان یلاحظہ فیہ الوصف. مطلق ہر وہ لفظ ہے جو صرف ذات پر دلالت کرے، اس میں کسی قسم کے وصف کا لحاظ نہ کیا گیا ہو، اس میں کسی صفت کا لحاظ نہ کیا گیا ہو. مطلق ہر وہ لفظ ہے جو صرف ذات پر دلالت کرے، اس میں کسی قسم کی صفت کا لحاظ نہ کیا گیا ہو. خلاصہ تعریف یہ ہے کہ جس لفظ میں صفت، شرط، زمان، مکان، عدد اور حال وغیرہ کا ذکر نہ ہو وہ مطلق ہے. عزیز طلباء، اس کو آسانی سے اس طرح سمجھیے کہ اگر لفظ کے ساتھ کوئی صفت نہ بیان کی جائے تو وہ مطلق کہلاتا ہے. اگر لفظ کے ساتھ کوئی صفت نہ بیان کی جائے تو وہ مطلق کہلاتا ہے. جیسے پانی، یہ مطلق ہے. اگر بولا جائے ٹھنڈا پانی تو یہ مقید ہے کیونکہ ٹھنڈا پانی کی صفت ہے. اسی طرح اگر کہا جائے کتاب، یہ مطلق ہے. اگر اس کو اس طرح بولا جائے عمدہ کتاب تو یہ مقید ہے کیونکہ عمدہ کتاب کی صفت ہے. اسی طرح عزیز طلباء، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا
او تحریر رقبۃ، ایک غلام کو آزاد کرنا۔ رقبۃ کے معنی مملوک، غلام یا باندی کے آتے ہیں۔ یہ تحریر رقبۃ میں رقبہ مطلق ہے جو صرف ذات پر دلالت کرتا ہے، اور اس میں مومنہ اور کافرہ کا کوئی لحاظ نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، اگر لفظ کے ساتھ کوئی صفت نہ بیان کی جائے تو وہ مطلق ہوتا ہے، جیسے کہ فتحریر رقبۃ میں رقبہ مطلق ہے۔ آئیے مقید کی تعریف سمجھیے۔ المقید کل لفظ یدل علی الذات مع ملاحظۃ الوصف فیہ، مقید ہر وہ لفظ ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے کہ جس میں کسی نہ کسی وصف کا لحاظ کیا گیا ہو۔ یعنی جس میں شرط، زمان، مکان، عدد اور حال وغیرہ کا ذکر ہو۔ عزیز طلبہ، اب عام اور مطلق کے درمیان فرق سمجھ لو۔ عام اور مطلق کے درمیان تین طرح کا فرق ہوتا ہے۔ نمبر ایک، عام بیک وقت اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، جبکہ مطلق اپنے افراد میں سے بعض غیر متعین افراد کو علی سبیل البدلیت یکے بعد دیگرے شامل ہوتا ہے۔ عام بیک وقت اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، جبکہ مطلق اپنے افراد میں سے بعض غیر متعین افراد کو علی سبیل البدلیت یعنی یکے بعد دیگرے شامل ہوتا ہے۔ نمبر دو، عام تشخص سے خالی ہوتا ہے، جبکہ مطلق صفت کی قید سے خالی ہوتا ہے۔ نمبر تین، عام کے افراد بھی ہوتے ہیں، جبکہ مطلق صرف ایک فرد پر ہی صادق آتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب عام کا حکم سمجھیے۔ عام کے حکم میں اور اصول میں احناف اور شوافی کا اختلاف ہے۔ احناف کے یہاں کتاب اللہ کے مطلق کا اصول یہ ہے، کتاب اللہ کے مطلق کا حکم اور اصول یہ ہے کہ جب تک اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو تو وہ اپنے اطلاق پر باقی رہے گا۔ خبر واحد اور قیاس کے ذریعے اس پر زیادتی کر کے اس کو مقید بنانا جائز نہیں ہوگا۔ احناف کے یہاں کتاب اللہ کے مطلق کا اصول، کتاب اللہ کے مطلق کا ضابطہ حکم یہ ہے کہ جب تک اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو تو وہ اپنے اطلاق پر باقی رہے گا۔ خبر واحد اور قیاس کے ذریعے اس پر زیادتی کر کے اس کو مقید بنانا جائز نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، احناف اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کتاب اللہ کا مطلق قطعی ہے اور خبر واحد اور قیاس ظنی ہے، اور ظنی دلیل کے ساتھ قطعی کو مقید کرنا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ قید لگانے والی دلیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقید کے برابر ہو یا اس سے قوی ہو، اور خبر واحد اور قیاس کا درجہ کتاب اللہ سے کم ہے۔ اس لیے کتاب اللہ کے مطلق کو خبر واحد اور قیاس کے ساتھ مقید کرنا جائز نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں کتاب اللہ کے مطلق پر خبر واحد اور قیاس کے ساتھ زیادتی کرنا اور اسے مقید کرنا جائز ہے، کیونکہ مطلق امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ظنی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ خبر واحد یا قیاس کتاب اللہ کے مطلق کا بیان واقع ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خبر واحد یا قیاس
کتاب اللہ کے مطلق کا بیان واقع ہوتا ہے۔ اس لیے خبر واحد اور قیاس کے ذریعے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا اور اس پر زیادتی کرنا جائز ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ مطلق کو بیان کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ بغیر بیان کے مطلق پر عمل کرنا ممکن ہوتا ہے، برخلاف مجمل کے اسے بیان کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بغیر بیان کے اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ، آئیے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت میں دیکھیے، فصل فی المطلق والمقید، یہ فصل مطلق اور مقید کے بیان میں۔ ذهب اصحابنا الى ان المطلق من کتاب اللہ تعالی اذا امکن العمل باطلاقه فالزیادة علیہ بخبر الواحد والقیاس لا تجوز۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس عبارت میں احناف کا مسلک مذہب بیان کیا ہے، کتاب اللہ کے مطلق کا اصول، ضابطہ اور حکم بیان کیا ہے۔ دیکھیے عبارت کا ترجمہ، ذہب اصحابنا، اصحاب سے مراد مشائخ حنفیہ، ہمارے اصحاب رحمہ اللہ الا ان، اس بات کی طرف گئے، ذہب اصحابنا، ہمارے اصحاب حنفیہ گئے، الا ان، اس بات کی طرف، ہمارے اصحاب حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ ان المطلق من کتاب اللہ تعالی، کہ کتاب اللہ کا مطلق، اذا امکن العمل باطلاقہ، جب تک اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو، ان المطلق من کتاب اللہ تعالی، کتاب اللہ کا مطلق، اذا امکن العمل باطلاقہ، جب تک اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو، فالزیادۃ علیہ بخبر الواحد والقیاس لا تجوز، تو خبر واحد اور قیاس کے ذریعے اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ ذہب اصحابنا، ہمارے اصحاب حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ کتاب اللہ کے مطلق، کتاب اللہ کا مطلق جب تک اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو تو فالزیادۃ علیہ، تو اس پر خبر واحد اور قیاس کے ذریعے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے الٹا امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک خبر واحد اور قیاس کے ذریعے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا اور اس پر زیادتی کرنا جائز ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوگے۔ اب ہم یہاں اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.